الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَيُّوبَ اور ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان کرو۔ پہلے پچھلی آیات میں جو ہم نے پچھلا درس سنا تھا اس میں یہ آیت نمبر 78 سے شروع تھا۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ تھا، جنہوں نے بادشاہت ملنے کے باوجود شکر کی اعلیٰ مثالیں قائم کی، اللہ کی بندگی کی بھی اعلیٰ مثال قائم کی۔ اب اللہ تعالیٰ ان انبیاء کا تذکرہ فرما رہا ہے جنہوں نے مشکلات میں صبر کر کے اللہ کی بندگی کی۔ یہ انبیاء آزمائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے سخت امتحان نبیوں کا ہوتا ہے، پھر ان کا جو ان سے قریب ہوں، پھر ان کا جو ان سے قریب ہوں، یعنی جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی آزمائش سخت ہوگی۔ تو انبیاء کا امتحان سب سے سخت ہوتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی 4023 نمبر حدیث ہے۔ تو ہر شخص کا امتحان اس کے دین کے اندازے کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر وہ دین میں مضبوط ہے تو اس کا امتحان بھی سخت ہے۔ یہاں تذکرہ فرمایا ایوب علیہ السلام کا، اذ نادا ربہ انی مسنی الضر، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہترین صحت دی تھی، مال و دولت بھی تھی، اولاد بھی تھی، اور جب آزمائش آئی تو سب کچھ چھین لیا۔ اس آزمائش میں ان کی صحت کی خرابی ہوئی اور اس پر پھوڑے قسم کی چیز نکل آئی، اور مال ان کا ضائع ہو گیا، اولاد مر گئی، دوست احباب رشتہ دار چھوڑ کر چلے گئے۔ تو ان حالات میں وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ دعا موجود نہیں ہے، اپنی تکلیف کا ذکر کیا اور اللہ کی صفت رحمت کا ذکر کیا۔ اللہ کی صفات کے ساتھ دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے جب دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا واسطہ دیتے۔ آپ کی دعا مشہور دعا ہے، یا حی القیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قیوم ذات، تیری رحمت کا واسطے سے میں تیری مدد چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے اسماء و صفات کا واسطہ دینا، یہ قرآن مجید کی اس آیت میں بھی اس کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اچھا، دعا کے بعد اللہ کی رحمت کا تذکرہ کرنے کے بعد اپنی صحت کی دعا موجود نہیں ہے، اولاد کے ملنے یا مال کے ملنے کی تمنا ذکر نہیں کی، کیونکہ آدمی خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ یہ مقام رضا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے میرے لیے بہتر، میرے لیے وہی ہو جائے، کیونکہ انسان یہ نہیں جانتا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کس چیز میں ہے۔ اس کے لیے صحت میں بھلائی ہے یا بیماری میں بھلائی ہے، مال کے ضائع ہو جانے میں بھلائی ہے یا مال کے ملنے میں بھلائی ہے، وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے
دعا کی، اپنی تکلیف کا تذکرہ کیا اور اللہ کی رحمت کا ذکر کر کے اس پر دعا میں خاموشی اختیار کی۔ یہ جو مقام رضا ہے یہ بہت اعلیٰ مقام ہے کہ آدمی اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنی تکلیف کا اظہار تو کرے، لیکن اس کے بعد پھر یہ مطالبہ نہ کرے کہ مجھے یہ اور یہ چاہیے، بلکہ اس کو اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ ان کی اس دعا کے نتیجے میں اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد یعنی ہم نے ان کی بیماری کو بھی دور کر دیا، ان کا جو مال ضائع ہوا تھا ہم نے وہ مال بھی دے دیا، اولاد کے نعم البدل بھی عطا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، ہم نے دور کر دی اس کی ان تکلیفوں کو جو اس کو لاحق تھی۔ بیماری کی حالت میں جو ان کو پریشانیاں تھیں، کیونکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ سب ساتھ چھوڑ گئے تھے، ایک بیوی رہ گئی تھی۔ مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ انہیں شہر کے کسی کونے میں رہنا پڑا تھا، اور بیوی بھی محنت مزدوری کر کے ان کا پیٹ پالتی تھی۔ تو اس حالت میں انہیں اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف سے بھی صحت یاب کیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے اس کو اس کا اہل بھی دیا، یعنی اولاد، بیویاں، وہ سب کچھ دیا۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اس کے مثل جو ان کے پاس تھا اللہ تعالیٰ نے اور دیا، یعنی ان کے جو رشتہ دار چھوڑ گئے تھے وہ دوبارہ جمع ہو گئے، جو دوست جدا ہو گئے تھے اور دوست بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دیا۔ رحمتم من عندنا، یہ رحمت تھی ہماری طرف سے، فضل تھا، ورنہ ایوب علیہ السلام کو یہ توقع نہیں تھی اور کسی کو بھی نہیں تھی کہ یہ اس بیماری میں جس میں سب لوگ ان سے علیحدہ ہو گئے اور اس غربت میں یہ ختم بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہمارا خاص فضل تھا، خاص رحمت تھی، جس کی بنا پر ہم نے اس پر رحم کیا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، یہ نصیحت ہے اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے، یعنی یہ مثال صرف ان کے لیے نہیں ہے، ہر شخص جو تکلیف کے اندر صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اجر دے گا، دنیا میں چاہے گا اجر دے گا، ورنہ آخرت کا اجر تو اس کے لیے ہے ہی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر خوشخبری سنائی، کسی کی آنکھ ضائع ہونے پر کہ تم صبر کرو گے تمہارے لیے جنت ہے، کسی کو بیماری کی حالت میں کہ تم صبر کرو گے تمہارے لیے جنت ہے۔ تو یہ جنت کی خوشخبریاں صرف نبیوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو مالک کی بندگی کرتا ہے، اس کے لیے یہ نصیحت ہے۔ تو ان کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر ذکر کیا 3 اور نبیوں کا، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذُوالْكِفْلِ، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل۔ ذوالکفل کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں، لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبیوں کے اندر تذکرہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ نے آزمایا، کتنی بڑی آزمائش ہے کہ آدمی اپنی گردن اپنے باپ کی چھری کے آگے خوشی سے پیش کر دے۔ باپ نے خواب دیکھا اور خواب میں انہوں نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے سے پوچھا تو بیٹے نے کہا کہ ابا جی کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ تو اپنی گردن پیش کر دی، تو وہ آزمائے گئے، بہت بڑی آزمائش تھی، باپ کے لیے بھی اور بیٹے کے لیے بھی۔ ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کئی مقامات پر ہے، لیکن ان پر کیا تکلیف آئی اس کا ذکر نہیں ملتا۔
احادیث صحیحہ کے اندر بھی اور قرآن مجید کے اندر بھی۔ ایسے ہی ذوالکفل کے بارے میں بھی تفصیل نہیں ملتی۔ ہمیں بھی تفصیل میں جانے کے لیے اسرائیلیات کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس جتنا اللہ نے ذکر کر دیا، بتا دیا کہ یہ صبر کرنے والے لوگ تھے، ان پر تکلیفیں آئی اور انہوں نے صبر کیا۔ کل من الصابرین، یہ ہر شخص ان میں سے صبر کرنے والا تھا۔ اب صبر کیا ہے؟ صبر 3 چیزوں میں۔ آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس اطاعت میں اس کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس کا کاروبار ہے، اس کے والد نے سود پر لے کر، بینک سے پیسے لے کر وہ کاروبار کیا ہے، اب اس کو وہ کاروبار مل گیا باپ کے مرنے کے بعد۔ اب اگر وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، تجارت میں حلال طریقہ اختیار کرتا ہے، تو اس کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ اس کا ایک سیٹ اپ ہے، اس کی ایک عیاشی ہے، اس کا مکان ہے، اس کے بچوں کی عیاشی ہے، اس کی کار ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یہ سب کچھ سود کی کمائی کا ذریعہ ہے، اس ذریعے سے حاصل کیا تھا میرے والد نے۔ اب اگر وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کرتے ہوئے تجارت میں اسلامی اصول اختیار کروں گا، تو اس کا کاروبار ایک دم بیٹھ جاتا ہے، اس کا مکان بک جاتا ہے، اس کی عیاشی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ صبر کرتا ہے اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، یا اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے کہ سود لیا تو اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی، میں اس میں صبر کروں گا۔ تو اللہ کی اطاعت کے اندر بھی صبر ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں بھی صبر ہے۔ آدمی کو اس کے والد نے MBA کرا دیا، اب اس کو نوکری ایسی جگہ مل رہی ہے جہاں وہ سود کا گواہ بننا پڑتا ہے، اور اس کو حدیث کا علم ہے کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے کہ سود کا گواہ بننے والے پہ لعنت ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اس کے لیے تنگی کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی بات پر پکا رہتا ہے، اور وہ ایسے ہی اس کو جائیداد ملی ہے، بہت بڑی جائیداد ہے، لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ جائیداد میں میرے والد نے میری بہنوں کا حصہ نہیں دیا۔ وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا اس بات کی کہ میری عیاشی ختم ہو جائے گی۔ وہ اٹھتا ہے اور جب اس کا مالک بنتا ہے تو سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ بہنوں کا حصہ کتنا ہے، وہ اپنی جائیداد سے اس کو الگ کر دیتا ہے۔ اس کے بیوی بچے چیختے ہیں کہ دیکھو جی ہم غریب ہو جائیں گے، ہم فقیر ہو جائیں گے، یہ تو باپ نے نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے نہیں، یہ تو اللہ کی اطاعت پہ میں صبر کروں گا، مجھ پر غربت کے ایام بھی آ جائیں، میں اللہ کی نافرمانی سے بچوں گا، میں اللہ کی اطاعت میں صبر کروں گا، تو یقیناً یہ صبر ہے۔ اور تیسری صبر جو ہے، پہلا صبر اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے مشکلات میں صبر کرنا، دوسرا صبر اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے صبر کرنا، اور تیسرا قضاء اور قدر کے معاملات میں اللہ نے اس کو بیمار کر دیا، کینسر کر دیا، گردے خراب ہو گئے، ڈائلسس پہ چلا گیا، اللہ کے فیصلے ہیں، اس کو فالج ہو گیا۔ یہ سب کچھ قضاء اور قدر کے فیصلے مالک الملک کے فیصلے ہیں۔ وہ کوئی واویلا نہیں کرتا، وہ شکوہ نہیں کرتا، وہ اللہ کی نافرمانی کرنا نہیں شروع کرتا، اللہ کے بارے میں اس کے دل میں بغض اور نفرت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ محبت شدید کرتا ہے، اللہ سے امیدیں اس کی وابستہ ہیں، وہ اپنی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اللہ سے دعا ضرور کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے تکلیف دور کر دیتا ہے، ورنہ اللہ کو تو ڈکٹیٹ کوئی نہیں کراتا، اللہ تو کسی کے حکم کا پابند نہیں ہے۔ یہ دعائیں اللہ کے آگے درخواست ہے، چاہتا ہے قبول کر لیتا ہے، نہیں چاہتا تو اس کے لیے اور بہت سی صورتیں بیان کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیحہ میں بیان کیا کہ کوئی اور تکلیف جو اس کو پہنچی ہے، وہ تکلیف اس سے دور ہو جاتی ہے، یا آخرت میں یہ دعائیں اس کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہیں اور اس کے درجات میں بلندی کا سبب بنتی ہیں۔ تو ان میں سب باتوں میں صبر کرنا یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے، اور یہی اللہ نے یہاں بتایا کہ ہم اس کو ہم نے وہ صبر کرنے والے تھے، اور جب صبر کیا
وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ وہ رحمت دنیا کے اندر اللہ کے انعامات ہوں، اللہ کا فضل ہو، یا آخرت میں اونچے مقامات ہوں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ نے ان کو رحمت میں داخل کر لیا۔ اِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ صالحین میں سے تھے، وہ نیک لوگوں میں سے تھے، وہ صالح تھے، ان کی زبان بھی صالح تھی، وہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، ان کے اعضاء بھی صالح تھے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں لگے رہتے تھے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے۔ اس صبر کی بنا پر اللہ نے ان کو اپنی رحمت کے سائے میں سمیٹ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء اور مرسلین کو دنیاوی اور اخروی کامیابی عطا فرما دی۔ یہ امتحان یقیناً بہت بڑا امتحان ہے۔ وہ امتحان بھی بڑا ہے جو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام سے ہوا، کہ اللہ نے دولت دے کر آزمایا کہ یہ میرے شکر گزار بندے بنتے ہیں یا مغرور ہو جا کر میری بندگی سے دور ہوتے ہیں، اور ان کو تکلیف پہنچا کر اللہ نے ان کی آزمائش کی ہے۔ دیکھیے، خوبصورت نقطہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ تکلیفیں اگر آدمی کو اللہ کے قریب کریں تو یہ تکلیفیں آزمائش ہیں، درجات کی بلندی کا سبب ہیں۔ اگر ان تکلیفوں کی بنا پر آدمی اللہ سے دور ہو جائے تو یہ اللہ کا عذاب ہوا کرتی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم اس کی بندگی کرنے والے اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے، اس سے محبت کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔